السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی مرتبت اور شائقین علم و آگہی، اسلام نے نکاح کو ایک مقدس عبادت اور مضبوط عہد قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور بیویوں نے تم سے ایک نہایت مضبوط عہد لیا ہے۔ اسی لیے نکاح کے تمام مراحل شریعت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق انجام دینا ضروری ہے۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ اور جدید ذرائع ابلاغ کی وجہ سے آن لائن نکاح کا مسئلہ دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے۔ بدلتے ہوئے دور میں روزگار، تعلیم اور نقل مکانی کی وجہ سے خاندان بکھر چکے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کچھ لوگ وقت اور سرمایہ کی بچت کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ اس مسئلے کا شرعی حکم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آن لائن نکاح درست ہو جاتا ہے یا نہیں، جس میں دولہا دلہن گواہوں کی موجودگی میں مختلف ممالک اور شہروں میں ہوتے ہوئے انٹرنیٹ، ویڈیو کال، زوم یا اسکائپ کے ذریعے رشتے ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں۔ تو سنیے اور جانیے کہ اسلامی شریعت میں نکاح کے صحیح ہونے کے لیے چند بنیادی شرائط ہیں، جن میں سے سب سے اہم ایجاب و قبول ہے، یعنی ایک فریق کی طرف سے پیشکش اور دوسرے کی طرف سے منظوری اور دو عاقل و بالغ مسلمان گواہوں کی موجودگی ہے۔ دور حاضر کے فقہائے کرام اور مفتیان عظام نے آن لائن نکاح کے جواز اور عدم جواز پر تفصیلی بحث کی ہے، جس کی دو بڑی صورتیں یہ ہیں۔ پہلی صورت، ویڈیو لنک پر براہ راست ایجاب و قبول، یعنی اگر دولہا ایک جگہ ہو اور دلہن دوسری جگہ اور وہ دونوں انٹرنیٹ ویڈیو کال کے ذریعے ایک دوسرے کو دیکھ اور سن کر براہ راست ایجاب و قبول کریں، تو اس صورت کے جواز میں معاصر فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ جمہور علماء اور بر صغیر کے اکثر دارالافتاء جیسے دارالعلوم دیوبند وغیرہ کے مطابق یہ صورت ناجائز اور نادرست ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کے لیے اتحاد مجلس، یعنی ایک ہی مجلس اور جگہ پر ہونا شرط ہے۔ ویڈیو کال کے ذریعے نکاح میں فریقین جسمانی طور پر ایک ہی مجلس میں موجود نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے گواہوں کے لیے دونوں فریقوں کے ایجاب و قبول کو ایک ہی مجلس میں سننا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن بعض معاصر عرب فقہا جیسے ڈاکٹر مصطفیٰ الزرقا کے نزدیک آن لائن نکاح کی یہ صورت جائز ہے، اور اس طرح نکاح کرنے سے نکاح صحیح ہو جاتا ہے۔ سعودی عرب کے معروف معاصر فقیہ اور مفتی ہیں۔ آپ سعودی عرب کی ہیئت کبار العلماء یعنی مجلس اکابر علماء کے رکن ہیں اور شاہی دیوان کے مشیر بھی رہے ہیں۔ سعودی افتاء کی سرکاری ویب سائٹ پر بھی آپ کا نام ہیئت کے ارکان میں موجود ہے۔ آپ کا خاص علمی میدان
فقہ نوازل، اسلامی معاشیات، بینکاری اور انشورنس کے شرعی احکام ہیں، وہ مجمع الفقہ الاسلامی الدولی کے بھی رکن رہے ہیں اور اس کے علمی اجلاسوں میں بحیثیت محقق، مباحث اور معقب شریک ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے اور کچھ جدید ریسرچ اسکالرز نے بعض شرائط کے ساتھ جدید مواصلاتی ذرائع کے ذریعے نکاح کے انعقاد کی گنجائش کا اظہار کیا ہے، بشرطے کہ فریقین کی شناخت، ایجاب و قبول، گواہوں کی موجودگی اور دھوکے کے امکان کا مکمل ازالہ ہو۔ چنانچہ 2019 عیسوی میں پروگرام فتاوی میں ان سے براہ راست سوال کیا گیا کہ اگر نکاح کے تمام ارکان و شرائط مکمل ہوں اور ایجاب و قبول ٹیلی فون کے ذریعے ہو تو کیا نکاح درست ہے؟ شیخ المنیع نے جواب دیا کہ اگر 100% یقین ہو کہ ایجاب و قبول متعلقہ افراد ہی کی طرف سے ہوا ہے، یعنی ایجاب ولی زوجہ کی طرف سے اور قبول خود شوہر کی طرف سے ہوا ہے، اور نکاح کے تمام ارکان و شرائط مکمل ہیں اور موانع موجود نہیں، تو فلا یظہر مانع من اعتبارہ، یعنی اس نکاح کو درست ماننے میں کوئی مانع ظاہر نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں رک کر ایک مسئلے کی وضاحت سمجھ لیجئے کہ حنفی مذہب میں بالغہ عاقلہ عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، ولی کی اجازت صحت نکاح کے لیے شرط نہیں، اور لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس حدیث کا تعلق احناف کے نزدیک غیر بالغہ اور غیر عاقلہ سے ہے، یعنی نابالغ لڑکی اور مجنون لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ رہا عاقلہ بالغہ کا نکاح تو ولی کے بغیر بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اس پر احناف آیات قرآنی فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اور حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اسی طرح حدیث رسول الأيم أحق بنفسها من وليها وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں۔ ہاں البتہ بہتر یہی ہے کہ ولی کو اطلاع دے کر اس کی اجازت سے نکاح کیا جائے۔ دوسری صورت وکیل بنا کر نکاح کرنے کی ہے۔ یہ صورت بالاتفاق جائز اور نکاح کا مستند طریقہ ہے۔ آن لائن نکاح کا سب سے محفوظ اور شرعی طور پر درست طریقہ بذریعہ وکیل نکاح کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فریقین یعنی آپس میں نکاح کا ارادہ رکھنے والے مرد و عورت میں سے کوئی ایک فریق فون پر کسی ایسے آدمی کو اپنا وکیل بنا دے جو دوسرے فریق کے پاس موجود ہو، اور وہ وکیل شرعی گواہوں یعنی 2 مسلمان عاقل بالغ مرد یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی موجودگی میں فریق اول جو مجلس نکاح سے غائب ہے کی طرف سے ایجاب کر لے، یعنی یہ کہے کہ فلاح کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ اتنے مہر کے عوض کیا، اور دوسرا فریق اسی مجلس میں قبول کر لے، تو اتحاد مجلس کی شرط پوری ہونے کی وجہ سے یہ نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اس توکیل والے نکاح میں لڑکی فون کال، اسی طرح ویڈیو کال وغیرہ پر اپنے ہونے والے شوہر کو بھی اپنے نکاح کا وکیل بنا سکتی ہے۔ اسی طرح لڑکا بھی اپنی ہونے والی بیوی کو اپنے نکاح کا وکیل بنا سکتا ہے، اور پھر موکل
یعنی وکیل بنانے والے کا مجلس نکاح میں رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وکیل دو گواہوں کی موجودگی میں اپنا نکاح موکل کے ساتھ کر دے تو یہ نکاح درست ہو جائے گا۔ یہ طریقہ شریعت کی روح سے جائز اور معتبر ہے، کیونکہ اس میں ایجاب و قبول کی مجلس ایک ہونے کی شرط مکمل طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام ایک جامع، کامل، آفاقی اور آسان دین ہے جو حالات کے مطابق حل پیش کرتا ہے۔ آن لائن نکاح کی ضرورت سے انکار ممکن نہیں، تاہم احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ براہ راست انٹرنیٹ پر ایجاب و قبول کرنے کے بجائے شرعی توکیل یعنی وکیل بنانے والا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس سے نکاح مکمل طور پر شرعی حدود کے مطابق اور ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہو کر صحیح ہو جاتا ہے۔ واللہ اعلم وعلمہ احکم و اتم۔ ناظرین کرام، ان سوالات کے جوابات کمنٹ باکس میں لکھ کر شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ سوال نمبر 1، کن معاصر عرب فقہا نے بعض شرائط کے ساتھ براہ راست توکیل کے بغیر آن لائن نکاح کے جواز کی گنجائش کا اظہار کیا ہے؟ سوال نمبر 2، آن لائن نکاح کی بنیادی طور پر کتنی